یہ مثال دے رہا تھا، حدیث جب آتی ہے تو حدیث کی بنیاد پر بڑے بڑے فتوے دیے جاتے ہیں. میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں تھا. اب جو آپ کو سنا رہا ہوں، امام سبکی علماء اہل سنت میں بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث بضعتم منی، بضعتم منی، فاطمہ میری بضعت ہے، اس حدیث کی بنیاد پر ایک فقرہ کہا، وہ فتویٰ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں رسول نے کہا فاطمہ میری بضعت ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو فاطمہ کو برا کہے وہ کافر ہے. جو فاطمہ کو برا کہے وہ کافر ہے. تو اب جب انہوں نے کہا جو جملہ یاد رکھیے گا کہ جو فاطمہ کو برا کہے وہ کافر ہے بضعتم منی کی وجہ سے، تو پوچھنا تو صرف یہ ہے کہ جب بضعتم منی کی حیثیت یہ ہے کہ جو فاطمہ کو برا کہے وہ کافر ہے، تو جو فاطمہ کو غلط کہے کیا وہ صحیح ہے؟ جو فاطمہ کو معاذ اللہ غلط کہے کیا وہ صحیح ہے؟ تو حدیث ہے بضعتم منی. بضعتم منی کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جہاں کھڑی ہے، جہاں سیدہ کھڑی ہیں، کیا وہاں فاطمہ کھڑی ہیں؟ یہ سمجھ لیجئے گا. آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کے دن مثلا میں دنیا سے گزر گیا آج کی تاریخ میں، تو آج کی تاریخ تک میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ آج تک ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میری پچھلی نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، میری پچھلی والی تو جو قضا ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہے، پچھلے روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کل اگر جمعے کو انتقال ہو جائے تو ہفتے کے دن کی نماز یہ نہیں ہوگا کہ اب بیٹے میرے ہفتے کے دن والی نماز پڑھیں گے. کیوں؟ عمل کا دروازہ بند ہو گیا. دنیا کے ہر شخص کا عمل کا دروازہ اس کی موت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے. پچھلا عمل بھیجا جا سکتا ہے، اگلا عمل نہیں بھیجا جا سکتا. اور اس میں بھی میرے بچے یاد رکھیں صرف عمل بھیجا جا سکتا ہے. باپ نمازیں چھوڑ گیا، نمازیں بھیجی جا سکتی ہیں. روزہ چھوڑ گیا، روزہ بھیجا جا سکتا ہے. حج چھوڑ گیا، حج بھیجا جا سکتا ہے. خود پڑھو، بڑے بیٹے پہ واجب ہے خود پڑھ لے، خود نہیں پڑھ سکتا. اگر نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، مال اتنا چھوڑ گیا ہے تو اس کے پیسے سے میراث تقسیم کرنے سے پہلے اجرت پہ بڑھواؤ. نماز بھی اجرت پہ جا سکتی ہے، روزہ بھی اجرت پہ جا سکتا ہے، حج بھی اجرت پہ، ہر عمل اجرت پہ جا سکتا ہے. یا خود بھیجو یا اجرت پہ بھجواؤ. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا علی کے دشمن مرے تھے، میں محبت علی اجرت پہ بھجوا دوں. سلامات بھیجے محمد وآل. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی کا دشمن مرا ہو اور میں اجرت پہ علی کی ولایت اور محبت بھجوا دوں. بعد میں نہیں جاتی، بعد میں نہیں جاتی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، علی کی محبت کے، ابھی میں نے کیا کہا، سیادت کو شرف حاصل ہے خلائق پر، لیکن ہمارے حدیثیں بالکل صاف ہے، لیکن علی کی محبت کو شرف حاصل ہے سیادت پر. یعنی اگر کوئی شخص سیادت رکھتا ہے اور دعوے دار ہے اور علی کی محبت نہیں رکھتا تو اس کا شرف ہی نہیں ہے. شرف تو علی کی محبت سے ہے، فاطمہ کی محبت سے، مودت سے. اسی لیے کہ پیغمبر نے سوال کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مودت کا سوال کیا. تو بنیادی چیز یہ. اب اس میں بڑی بنیادی سی باتیں سے محفوظ رکھیے گا کہ جب سیدہ کے لیے رسول کہہ رہے ہیں بضعتم منی، فاطمہ میری بضعت ہے، تو پیغمبر کے دنیا میں ہر انسان کے عمل کا دروازہ اس کی موت کے ساتھ بند ہو جاتا ہے. لیکن علماء اہل سنت، امام قسطلانی، امام عسقلانی، بڑے بڑے اہل سنت علماء و محدثین نے لکھا نبی کے عمل کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک فاطمہ دنیا میں آئے. فاطمہ جب تک دنیا میں ہے نبی کے عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بضعت مصطفیٰ ہے.
بذات رسول ہیں۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کی شرح کرتے ہوئے اشۃ اللمات میں یہ بات لکھی کہ تاریخ میں یہ بحث ہے کہ کون کون زہرا سے افضل ہو سکتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بحث بھی ہو، اس میں امام اسقلانی نے بھی لکھا کہ اگر یہ بحث بھی ہو کہ مریم افضل ہے زہرا سے، تب بھی یہ بحث ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور انہوں نے کہا مریم کیا؟ پیغمبر نے فرمایا کائنات میں 4 بیویاں سب سے افضل ہیں، ایک آسیہ، ایک مریم، ایک خدیجہ، ایک فاطمہ، اور ان 4 میں بھی فاطمہ سب سے افضل ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، میں آگے آیت پر واپس۔ وہ کہتے ہیں، توجہ کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جب یہ بحث کی جائے کہ کون افضل ہے کون کمتر ہے، تو آپ معاشرے کے کتنے ہی بڑے سے بڑے کو لے آئے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر، اس کی منزلت اپنی جگہ پر، مگر علی، فاطمہ، حسن و حسین کے مقابلے میں وہ اس لیے نہیں ٹھہر سکتا کہ وہ جوہر تطہیر کہاں سے لائے گا؟ وہ جوہر تطہیر کہاں سے لائے گا؟ تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کے لیے آیت تطہیر اتاری ہے، ان کا شرف کہاں سے لائے گا؟ جوہر تطہیر نہیں ہے۔ اور یہ جوہر تطہیر بھی سمجھ لیجئے گا، اس کو یاد رکھیے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ رزق کو تم سے دور رکھے اے اہل بیت۔ اہل بیت، اب یہ لفظ کیا ہے؟ اہل البیت، پہلا لفظ ہے اہل البیت۔ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہو گے، کل بھی پڑھی ہوگی، شب جمعہ بھی پڑھی ہوگی۔ حدیث قصہ میں کیا ہے؟ نبی نے جب چادر میں جمع کر لیا، فلمک تمل جمیعا تحت الکساء، جب علی، زہرا اور حسن و حسین کو جمع کر لیا چادر میں، تو اب نبی نے کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ ذرا سا ترجمہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ہے میرے اہل بیت؟ خدا کی قسم یہ غلط ترجمہ ہے۔ تو پھر آپ کے صحیح ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے میرے اہل بیت؟ جی نہیں، یہی ہے میرے اہل بیت، یہی ہے میرے اہل بیت، یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہی جب کہا جائے گا، ہؤلاء، نبی نے اشارہ کیا ہے، یہی ہے میرے اہل بیت، اس کا مطلب ہے نبی نے حدود قائم کر دی تاکہ کوئی شامل نہ ہو سکے۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں جن کے ذہن میں حدیث قصہ کی ترتیب ہے، جب رسول چادر میں آئے تو پہلے کون آیا؟ حسن، پھر کون آیا؟ حسین، پھر کون آیا؟ علی، پھر کون آیا؟ زہرا، پھر کون آیا؟ جبریل۔ جبریل کے آنے کے بعد رسول نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ خوب یاد ہے بھائی آپ کو حدیث قصہ، جب آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوتی تو آپ کہتے کہ غلط کہا ہے میں نے جان بوجھ کے ایک بات غلط کہی تاکہ دیکھوں کون کہتا ہے غلط کہی۔ ہاں شاباش، آباد رہیے۔ حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، زہرا آئی، رسول نے چادر میں جمع کیا، پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اس کے بعد جبریل نے عرش پہ خدا سے پوچھا کون ہے چادر میں؟ جب بتایا اللہ نے کہ کون ہے چادر میں، تو پھر اس کے بعد ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بلوہا، پھر جبریل نے کہا مجھے اجازت ہے، پھر جبریل وہاں سے چلے، پھر یہاں آ کے پھر اجازت لی، پھر چادر میں آئے۔ پہلی بات جو میں نے کہی تھی وہ جان بوجھ کے ترتیب اس لیے غلط سنائی تھی تاکہ کوئی تو اٹھ کر کہے کہ غلط کہا ہے۔ بھائی میرے بچوں، غلط کو غلط کہنے کی جرت پیدا کرو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آثار اہل بیت، زیارت عاشور، زیارت اربعین، زیارت وارثہ، حدیث قصہ،
یہ آثار اہل بیت ہے، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، آپ گھر میں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ان کے مطالب کو اور ترتیب کو یاد رکھیں، ان میں سارا دین ہے۔ یہ جو گھروں میں عقیدے پہ دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں یہ گر جائیں گی، اس میں سارا دین ہے، یہ آثار اہل بیت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو جب نبی نے فاطمہ، علی، حسن و حسین کو چادر میں جمع کر لیا تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ جبریل بعد میں آئے، نبی نے جبریل کے آنے سے پہلے حد قائم کر دی، یہی ہے میرے اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے اب جب جبریل آئے ہیں اور حدیث قصہ میں آ کر چادر میں آئے تطہیر سنا رہے ہیں تو جبریل چادر میں تو ہے، اہل بیت میں نہیں ہے۔ جبریل چادر میں تو ہے، اہل بیت میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا شیعہ مسلک کی بات کر رہا ہوں، مسلک اہل بیت میں حدیث قصہ کا انکار کرنے والا یا اس کی ترتیب کی مخالفت کرنے والا کم از کم شیعت سے خارج ہے، اس لیے کہ یہ کلام معصومہ ہے، اور جو معصومہ کے کلام کا انکار کرے ہم اسے شیعت سے خارج سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلک میں یہ بات بالکل صاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء اہل سنت میں حدیث قصہ جو آپ کے ہاں جس ترتیب سے پائی جاتی ہے، یہ پوری حدیث قصہ کے مختلف اجزاء علماء اہل سنت کی مختلف کتابوں میں الگ الگ موجود ہیں۔ اگر کبھی اس کا وقت آیا تو میں وہ بھی ثابت کر دوں گا اور بتا دوں گا بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد کے علماء اہل سنت کے الگ الگ کتابوں میں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس وقت وہ سب نہیں عرض کرنا۔ جبریل آئے ہیں، جبریل چادر میں تو آئے ہیں، اہل بیت میں نہیں ہے کون جبریل؟ سید الملائکہ، امین وحی، روح الامین، معلم الملکوت، عرش پہ رہنے والوں کا سید۔ جملہ کہنے کی اجازت ہے، جب عرشیوں کا سید اہل بیت میں نہیں آ سکا تو فرشیوں کے شیخ کیسے آئیں گے؟ بھلے دعویٰ سے صلوات بھی بھیجے محمد و آلہ صلی علیہ۔ اہل بیت افراد طے ہے۔ اب جب اللہ نے تعارف کرایا پوچھا کون؟ چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہوں، فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ کہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہ آ جائے اس لیے پہلے سے یہ وضاحت بھی کر دوں۔ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ عربی زبان میں دنیا کی ساری زبانوں میں واحد جمع ہوتا ہے، سنگولر اور پلورل۔ عربی زبان میں واحد تثنیہ جمع، ایک، دو اور تین سے زیادہ، تو جمع کے لفظ کے لیے کم سے کم 3 ضروری ہے۔ بنوہا جمع کا صیغہ ہے اور 3 پر اطلاق ہوتا ہے بنوہا کا، جبکہ چادر میں اس وقت 3 نہیں ہے۔ فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں، حسن اور حسین، اور اللہ کہہ رہا بنوہا ہے 2 اور خدا کہہ رہا بنوہا، یعنی کئی بیٹے۔ تو سوال یہ کہ 2 کی موجودگی میں کئی کیوں کہا جا رہا ہے؟ 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں، باقی خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے؟ وہ یہ کہ جو فاطمہ کی نسل میں مہدی تک ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ اگلا جملہ یاد رکھیے گا، جو فاطمہ کی نسل میں مہدی تک ہیں وہ سب اس میں ہیں۔ 3 دن کے بعد ایک بی بی کی تاریخ آ رہی ہے دنیا سے جانے کی، روز غم ہے، تو یہ جملہ بھی یاد رکھیے، مہدی تک جو فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ بھی بنوہا میں ہیں، اور وہ بھی بنوہا میں ہے جسے فاطمہ اپنا بیٹا کہہ دیں۔ صلوات بھیجئے محمد و یعنی ابو الفضل عباس، تو وہ بھی بنوہا میں۔ میں منزل سے قریب ہو رہا ہوں، گفتگو بالکل آخر پہ آ گئی۔ اہل بیت تعین موجود ہے۔ علماء اہل سنت کیا اس آیت کے لیے جتنی تفسیریں ہیں ان میں یہ لفظ موجود ہے کہ نزلت فی 5، بس انہی 5 کے لیے نازل ہوئی، تو یہ علماء اہل سنت کی ابھی تخصیص موجود ہے۔
تو جب سیدہ اپنے وجود میں کہیں موجود ہے، دو باتیں میں نے آپ کو سنائی، ایک بزۃ بلی، ایک تطہیر۔ جب سیدہ اپنے وجود میں کہیں موجود ہے، خود سیدہ کا وجود، تو سیدہ صرف سیدہ نہیں کھڑی ہے، کیا ہوا؟ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد۔ سیدہ صرف سیدہ نہیں کھڑی ہے، فاطمہ نہیں کھڑی ہے۔ بضعۃ بلی کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے کہا میری بضعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا ہی نہیں کھڑی ہے، جہاں زہرا کھڑی ہے وہاں خود رسول کھڑے ہیں، وہاں خود رسول کھڑے ہیں۔ یہی مسئلہ اہل بیت کا ہے، یوں تو اہل بیت کا پہلا مصداق خود رسول ہے، مگر اللہ نے تعارف رسول سے نہیں کرایا۔ فاطمہ و ابوہا و بالہا و ولوہا، تو فاطمہ تعارف ہے رسول کا، رسول ہے چادر زہرا میں، تو اب زہرا جہاں بھی موجود ہے وہاں رسالت ہے، وہ نمائندگی پیغمبر کی ہے، یعنی وجود مصطفیٰ کی نمائندہ خود موجود ہے۔ اور اسلام میں حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ تو زہرا تو خود رسالت کی بضعت ہے، اس کا مطلب ہے زہرا خود وہ حیثیت ہے جو مصطفیٰ موجود ہے۔ تو اب کوئی رسول کی بیٹی کے سامنے اگر حدیث سنا رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہاں حدیث سنانا اس لیے بیکار ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی رسول سے کہے کہ میں نے رسول سے سنا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل۔ کچھ مطالب علمی میں نے چاہا کہ میرے بچوں کو پہنچ جائے۔ اب یہ کہ جہاں پہ ظاہر تقریر کے اپنے تقاضے ہوتے، جہاں پہ چیزوں کی تفصیل کی تشریح آپ کو محسوس ہوتی ہے، وہ تفصیل ظاہر ممبر میں بہت ساری چیزیں نہیں آ سکتی، تو اس میں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعوت فکر ہو، تاکہ بچے جائیں اور گھر میں جا کے کتابوں کو کھولیں اور پڑھیں۔ اسی لیے تھوڑی دیر میں نے یہ گفتگو کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آخری سوال اور گفتگو تمام۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل البیت، یہاں بیت الف لام بے یہ تے بیت ہے، بیت کے آگے یہ نہیں لگی ہوئی ہے نسبت کی کہ میرا گھر، یا رسول کے لیے کہا جا رہا ہو کہ رسول کا گھر، یہ نہیں ہے۔ بیت بیتی نہیں ہے بلکہ اہل البیت ہے۔ تو اہل البیت کا مطلب یہاں کیا ہوا؟ خود رسول اس کا پہلا مصداق ہے یا نہیں؟ 5 میں پہلے تو خود رسول ہے۔ جب رسول اہل بیت میں ہے تو پھر یہ بیت رسول کا نہیں ہے۔ کہہ گیا جو کہنا تھا، تقریر ختم ہو گئی۔ جب رسول خود اہل بیت ہے تو پھر یہ اہل بیت، یہ بیت رسول کا نہیں ہے۔ آخری فقرہ اور منزل پر آ گیا کہ جب یہ بیت رسول کا نہیں ہے تو پھر قرآن سے پوچھو کہ جب لفظ البیت آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پورے قرآن میں البیت جہاں بھی آ جائے، ویسے آپ اردو میں گھر کہتے رہیے، بیت کہتے رہیے تو کسی کا بھی گھر مراد ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں البیت آ جائے تو البیت کا مطلب ہے خدا کا گھر، یعنی کعبہ۔ البیت کا مطلب کعبہ ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، قرآن پڑھنے والوں کو البیت سمجھ میں آتا ہے، اہل البیت سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ ہے اہل البیت۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات صلی علی محمد۔ ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ رجس کو تم سے دور رکھا۔ کہاں رکھا؟ پھر آئیں گے تو انشاءاللہ یاد دلائیے گا، پھر بتائیں گے کہ کہاں رکھا۔
اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ ان سے دور رکھا ہے تو کہاں رکھا ہے۔ ایک بات بس اتنی ضرور ہے کہ جو بعض کتابوں میں بعض لوگوں نے لکھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اہل بیت سے رزق کو تو دور رکھا ہے، پاک تو رکھا ہے، مگر جس دن آیت نازل ہوئی ہے اس دن سے اہل بیت پاک ہے، تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون بھول مت جائیے گا۔ جس دن سے آیت آئی ہے اس دن سے اہل بیت پاک ہے، تو اپنا بنایا ہوا قانون پھر بھول مت جائیے گا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکم جس دن آتا ہے آیت کا اسی دن سے نافذ ہوتا ہے، اس سے پہلے نافذ نہیں ہے۔ تو پھر آیت میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، تو کیا جس دن آیت آئی اس دن سے ایک ہے؟ کیا جس دن آیت آئی ہے اس دن سے ایک ہے؟ نہیں، جب سے ہے تب سے ایک ہے۔ تو جب سے اہل بیت ہے تب سے پاک ہے، جب سے اہل بیت ہیں تب سے پاک ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ بھائی ان سے دور رکھا تو کہاں رکھا، کدھر رکھا؟ یہ مائک ہے میرے پاس رکھا ہوا ہے، چلیے آپ کو پیاسا نہیں چھوڑ کے جاتا، یہ مائک میرے پاس رکھا ہوا ہے تو میرے پاس ہے نا، میرے قریب ہے۔ وہ جو بچے وہاں بیٹھے ان سے دور ہے؟ یہ کیمرہ ہے، یہ مجھ سے دور ہے، وہ جو وہاں صاحب بیٹھے ان کے پاس ہے۔ تو کوئی چیز کسی سے قریب ہوگی تو کسی کے دور ہوگی، کسی سے دور ہوگی تو کسی سے قریب ہوگی۔ قرآن نے کہا رزق کو ہم نے اہل بیت سے دور رکھا ہے، رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، تو بھائی کہیں تو رکھا ہوگا، تو قرآن بتائے گا۔ تو قرآن نے بتایا یجعل اللہ الرزق علی الذین لا یعقلون، اللہ نے رزق کی گندگی اور غلاظت کو ان لوگوں پر ڈال دیا ہے جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آیت پڑھیے، ابھی ایک آیت پڑھیے، دوسری بھی سن لیجئے۔ اللہ نے رزق کی غلاظت کو ان پہ ڈال دیا ہے جن کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو عقل نہیں رکھتے۔ یجعل الرزق علی الذین لا یؤمنون، اللہ نے رزق کی غلاظت ان لوگوں پہ ڈال دی ہے جو ایمان سے دور ہے۔ تو اب اللہ نے تو بات صاف کر دی قرآن میں، اہل بیت سے رزق دور ہے، اور رزق ان لوگوں پہ رکھ دیا گیا جو ایمان سے دور ہے، جو عقل سے دور ہے، جو عقل سے دور